شیخ صاحب کو شیخ کلیم بھائی سال خوشی، مولانا انور صاحب کو شیخ کلیم بھائی کی سال خوشی ہے۔ حضرت مولانا معیز الدین فاروقی ندوی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اورنگ آباد کی سال خوشی۔ اب میں ادباً و احترام كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صدر احترام صدر باوقار مولانا رمضان حبیب صاحب ندوی دامت برکاتہم، مولانا صادق صاحب ممبئی کی سپلائی، اور ہمارے رفقا علماء کرام مولانا ریحان صاحب، مولانا شعیب صاحب ناظم جلسہ، اور جناب کلیم بھائی صاحب، اور معزز سامعین اور میری عزت نشین ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے ہمارے ننھے منھے بچوں کے پروگرام کو سن رہے ہیں، اور ان کی ننھی منھی زبان سے آپ نے قرآن سنا، انگریزی تقریر سنی، دعائیں سنی، اور یہ بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کے اساتذہ ان کو زمین سے آسمان کی بلندی عطا کرتے ہیں، ان کو بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو جانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کا ایک علیم و خبیر اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہر چیز ریکارڈ پر لے رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ پر لائی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ بتلائی جائے گی۔ اور قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت کا پروانہ مل گیا، سب سے بڑا کامیاب ہے۔ باقی کامیابیاں عارضی ہے، وقتی ہے، کوئی MBBS ہو گیا، کوئی بڑا دنیا کا دولت مند بن گیا، کسی نے بڑی بلڈنگ بنا لی، بڑی دولت کما لی، لیکن مرنے کے بعد ساری چیز چھن جاتی ہے۔ نام بدل گیا آپ کا مرتے ہی، اب کوئی سیٹھ صاحب نہیں کہتا، میت پڑی بھی کہتا ہے، آپ کا نام بدل گیا، اب آپ کے کپڑے اتر گئے، کفن آ گیا۔ آئے تھے برہنہ کا ایک کفن کے لیے اتنی محنت کر ڈالی آپ نے، اور پھر اس کے بعد روح جب باہر نکل جاتی ہے تو جسم انسانی 24 گھنٹے بھی گھر میں نہیں رہ سکتا، فوراً تدفین اور قبر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور کرونا نے تو بتا دیا ہم کو کہ آپ کا مالیگاؤں تو پھر بھی غنیمت تھا، ہمارے شہر میں ایک ایک گھر سے 5 لاشیں نکلی ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ گھر میں 9 لوگ تھے، بڑا آدھا ایکڑ میں گھر، فارم ہاؤس، بڑی مرسڈیز کار، اور بہت ان کی شان و شوکت، لیکن موت کے پنجے نے ایسا جکڑا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 9 افراد میں سے 8 افراد کے جنازے نکل گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ایک 16 سال کا بچہ بچا۔ میرے دوستو، اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے سروں پر، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ ایک ٹکراؤ والی صورت پیدا کرتا ہے انسان، اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی تصویر بن جاتا ہے کہ زمین کی خشکی میں اور تری میں فسادی فساد ہے، بگاڑ ہے، انسان اپنے مالک کو بھول گیا، طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے، عدالتوں سے انصاف اٹھ گیا، اور ہر پیسے والا کمزوروں کو دبا رہا ہے۔ یہ صورتحال جب ہوتی ہے دنیا کی تو اللہ تعالیٰ پھر عذابات کا کوڑا چلاتے ہیں۔
میرے دوستو امت مسلمہ کو اس کا چارج دیا گیا تھا اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی کتاب نہیں، ان کے اب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ زمین الاٹ کر دی گئی۔ جس کو جینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا ہے، کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرنے والے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کہہ رہا، کریٹر کہہ رہا، پیدا کرنے والا کہہ رہا، اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے پیار ہے تو میرے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے نبی کے طریقہ اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستو سب کچھ بنو آپ، ہمارے بچے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، سائنٹسٹ بنے، کیونکہ ہماری پہلی وحی ہی نازل ہوئی تھی، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ہر علم پڑھا جائے، آسمانوں کو پڑھو، زمین کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، سائنس کو پڑھو، جغرافیہ کو پڑھو، لیکن رب کو حاضر و ناظر جان کر پڑھو، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے پڑھو۔ اگر رب کو تعلیم سے الگ کر دیا جائے تو پھر ایسے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ نہیں پڑھا، آج تعلیم کے نام پر جتنے ادارے ہیں، این جی اوز ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کالجز ہے، اور تعلیم کے نام پہ بڑے بجٹ ہے، وزارتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ سارے پیسے کمانے والے انسان بنا کر باہر پھینک رہے ہیں، اور ان کے اندر انسانی درد نہیں، ہمدردی نہیں۔ لیکن بچے اگر رب کے نام سے پڑھیں گے اور اس مدرسے میں پڑھیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان بچوں کو پہلے مسلمان بنا دو پھر ڈاکٹر بناؤ، تاکہ یہ بچے آنے والی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، سارے اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی مذہب کا ایسا آدمی نہیں جس کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا اس کا اسلام مکمل نہیں۔ یہاں اتنے مفتیان بیٹھے ہمارے اسٹیج پر، آپ ان سے پوچھئے کہ کہیں حدیث میں مسلمان پڑوسی کا ذکر ہے کیا؟ وہاں جو مذہب کا ماننے والا ہے اس کے ساتھ اگر بھوکا ہے آپ وہ، تو آپ کا اسلام نہیں، آپ کیسے مسلم ہیں؟ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو سارے انسانوں کی خدمت کرے۔ آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کی خدمت کی تھی، آپ رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ کیا کہا قرآن نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم نے اپنا سبق بھلا دیا، ہم کو جو سبق دیا گیا تھا، کہتے ہیں نا کہ دنیا بڑی شوق سے سن رہی تھی، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ سارے لوگ سن رہے تھے اسلام کو، مسلمانوں کو، ہماری تعلیمات کو، لیکن جب ہم نے اپنا سبق بھلا دیا تو دنیا دشمن بن گئی ہماری، دنیا ہم کو غیروں کی نظر سے دیکھنے لگی۔ یاد رکھنا ایک بات میں اس مجمع سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا یہ قول اپنے دلوں پر لکھ لو، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا، اللہ تم کو ہٹائے گا اور دوسروں کو لائے گا۔ یہ مائک اگر آواز دینا بند کر دے، مائک آواز نہ پہنچائے، تو ہمارے ناظرین جلسہ کہیں گے ہٹاؤ اس مائک کو، کام کا نہیں رہ گیا۔ یہ لائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی دے رہا ہے، تو یہ ہمارے سروں پر لگا ہوا ہے، جس دن یہ شارٹ ہو جائے گا نیچے اتار دیا جائے گا۔ مسلمانوں سن لو، جب تم دنیا کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دو گے، اللہ تم کو ہٹا کر دوسروں کو لائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم اپنے دین سے روگردانی کرو، اپنا کام چھوڑ دو، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم دوسری قوم کو اٹھا کر لائیں گے، اور لا رہا ہے اللہ۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، یاد رکھنا، خطرہ تو مسلمانوں کو اگر اسلام کی چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے تو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم کو اپنی حفاظت کرانی ہے تو اس قرآن کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ ہم نے قرآن جزدانوں میں سجا دیا، یا کوئی مدرسے کے افتتاح میں قرآن پڑھا جاتا، دکان کے افتتاح کے لیے رکھ دیا، یا کسی مرنے والے پر یاسین پڑھ لیتے آپ، کیا اس لیے اتاری گئی تھی کتاب؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کا سفر کرایا جائے۔ لوگوں کو بتاؤ جیتے کیسے ہیں، اس دنیا میں جینے والا مرنے والا جیتا کیسے ہے، یہ لوگوں کو بتایا جائے۔ یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ آنے والی نئی نسل کے قائد رہیں گے، یہ مدرسوں میں پڑھیں گے، یہاں ایک بڑا مدرسہ قائم ہوگا۔ آپ لوگ اس بات کی کوشش کرو کہ مرنے کے بعد کچھ اللہ کو اپنے اعمال بتا سکے کہ اے اللہ میں نے ایک مدرسہ چلایا، بچوں کو جو ہے یہ مہمانان رسول ہے، ان کو کم نہ سمجھو آپ، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، یہ وارثین انبیاء ہے، ان کی وجہ سے سارا نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس دن دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ اس دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیں گے۔ اور اسی بچوں کے لیے اللہ اللہ کہنے والے یہی مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں، مدرسوں میں بنتے ہیں، اور ان کے لیے مچھلیاں پانی میں دعا کرتی، ان کے لیے چوٹیاں بلوں میں دعا کرتی، ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہے تو اللہ اللہ کہنے والے ہے تو دنیا باقی ہے، ورنہ اللہ دنیا نہیں رکھنے والے باقی۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں حقیقتیں بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں، اور لمبی بات بھی نہیں کرنا، میری بہنیں بھی ہیں یہاں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک مرد کی تعلیم تو ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے، نسلیں بنتی ہیں عورتیں۔ ایک بڑے دانشور کا قول ہے کہ عورتوں کی تعلیم تو تم مجھے اچھی تعلیم یافتہ عورتیں دو، میں تم کو اچھی نسلیں دوں گا۔ جتنے بڑے لوگ بنے وہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جس سے ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی، وہ ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ ان کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا جب معین الدین چشتی بن گئے ہو۔ امام بخاری کی ماں ایسی تربیت کی، امام بخاری نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی بچپن میں، ماں نے رو رو کر دعا کی، اے میرے اللہ میرے بچے کی آنکھیں لوٹا دے۔ رات میں حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام دے رہے ماں کو کہ جا اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں دے دی۔ صبح میں دیکھا تو بچہ بینا ہو گیا، دیکھنے والا بن گیا، اور وہی بچہ ایسا کمپیوٹر بنا کہ ان کو لاکھوں کروڑوں حدیثیں یاد تھی، اور کیا حافظہ تھا ان کا، وہ ایک مدرسے کی چٹائی پر بنے تھے۔ تو میرے دوستو، آج جو حالات ہے کہ آج مدرسے بند کر دینا چاہتے لوگ، دشمن ہماری عورتوں سے حجاب چھین لینا چاہتے اور عدالتوں کو مینج کرتے ہیں، اور جو ہے ان کو ٹوپی داڑھی مدرسہ مسجد کھلنے لگتی ہے، تو خدا کی قسم آپ بھی اعلان کرو۔ اقبال نے کہا آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیانہ بنانے کی، وہیں بنایا جائے گا آشیانہ۔ جتنا تم کو خوف ہے اتنا زیادہ ہمارے بچے نکلیں گے باہر، اور اس ملک میں انشاءاللہ انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ جو ظلم جو زیادتی تم نے کی ہے کہ بچوں حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر دیے تم نے گجرات میں، اور فلاں اور جو ہے ہنگامہ ہے تمہارا، یہ ظلم کی ناؤ زیادہ دیر نہیں چلتی، یاد رکھنا، یہ ظلم کی کشتی چلتی نہیں ہے۔ امام غزالی نے ایک بات کہی کہ حکومت کے لیے اسلام شرط نہیں لیکن انصاف شرط ہے۔ جو قومیں انصاف کرنا بھول جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں، اللہ ان کے عروج کو زوال میں بدلیں گے، لیکن ہمارے اندر کوالٹی آ جائے، ہمارے اندر صفات آ جائے۔ اگر ہم ہی نشہ کر رہے، ہماری بچیاں بے حیا ہو رہی، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے بچوں کے بستوں میں گانجے اور افیم مل رہی ہے، تو خدا کی قسم پھر ایک ظالم سے لے کر دوسرے ظالم کو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اعمال کا بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال بدلے، اللہ حالات بدل دے گا، اللہ حالات بدلے گا۔ حالات کا بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اعمال کا بدلنا ہمارے بس میں ہے۔
تو یہ طے کرو مالیگاؤں ماشاءاللہ کیا اچھے شعرا یہاں، کیسا شہر ہے ذوق کا، اور یہاں کیسی آواز. ابھی ہم نے یہاں آزاد صاحب کو سنا اور ایک شاعر صاحب کو سنا، ایسا لگتا تھا کہ کیا انہوں نے پڑھا، کیسے دلوں کے تاروں کو چھو لیا ان کے کلام نے. کتنا کوالٹی کا شہر ہے آپ کا، کیسے یہاں پر زرخیز زمین ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس ملک میں جو چیز کھو گئی اس کو واپس لائی جائے. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. کام کرنا ہے ہم کو. تو انشاءاللہ تعالی اب رات کا وہ حصہ آ رہا ہے کہ تاریخ بھی بدلنے والی ہے. مغرب سے آپ سن رہے ہیں، ہم بھی بہت دور سے سفر سے آئے، لیکن ان حالات میں آج گورنمنٹ نے نصاب تعلیم بدل دیا، اسکول کے کورس بدل دیے. جہاں جمہوری تعلیم ہوتی تھی وہاں ایک مذہب کی تعلیم دی جائے گی. تو خدا کی قسم ان حالات میں مکتب کتنے ضروری ہے. اگر بچوں نے مکتب نہیں گئے تو آپ کے بچے اسکول سے شرک لے کر آئیں گے، وندے ماترم لے کر آئیں گے، مٹی کی پوجا لے کر آئیں گے، کئی خدا لے کر آئیں گے. اور یاد رکھنا کہ اگر آپ کا بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، سب بن گیا، لیکن توحید کھو دیا تو آپ نے اپنے بچے کو مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر بچے کی توحید چلے گئی تو وہ آگ میں چلا جائے گا. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ان الشرک لظلم عظیم. اس دھرتی پہ سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. قل هو اللہ احد ہمارے بچے نے پڑھا دی. کہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، تنہا ہے، سارا نظام چلا رہا ہے. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی واحد و بے مثل اس کارخانے میں. تیری ہی ثنا ہے انادل کے ترانوں میں. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. تجھے کیا دیر لگتی ہے ڈبونے اور پھرانے میں. وہ ایک اللہ کے ہم بندے ہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں. کسی نے حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہہ دیا. کرسچن مسنری کے اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے، بیٹے ہیں نہ اولاد ہے نہ باپ ہے. وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم پایا. وہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. تو بچوں یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری میسنجر. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. کوئی دنیا کا آدمی بولے میں رسول میں پیغمبر، نمبر 1 کا جھوٹا ہے، وہ دجال ہے. وہ کوئی نبی اللہ کے بعد نہیں آنے والا. نبوت ختم. اور یہ نبوت والا کام امت محمدیہ کو دیا گیا. اور آخری خطبہ جب آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا تو اس میں کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام حاضر لوگ غائب تک پہنچا دے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور ان کو معلوم تھا کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر. مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. لیکن اتنا ثواب چھوڑ کر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی. باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور جس ملک میں گئے ان کو اسلام دیا، تہذیب دی، تمدن دیا، اخلاق دیے. کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کام کتنا بڑا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو نفع بخش بننا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، مسجد سے جڑنا پڑے گا، مکاتب کو چلانا پڑے گا، اپنا حلال مال ان پر خرچ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن سے بھر دے، انصاف سے بھر دے اور ایک نئی لہر آ جائے. لیکن باتیں کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو نہیں ملتا مگر جو وہ کوشش کرے. یا اللہ نے نمازی، متقی یہ نہیں کہا،
بلکہ جو بھی انسان دنیا میں محنت کرے گا، چاہے وہ یہودی کرے غیر کرے، وہ پھل پائے گا۔ آج جن کی حکومت دکھ رہی، ان کی 100 سال کی محنت ہے، یہ باطل نے محنت کی تو آج دکھ رہے ہیں، اور ہم سو رہے ہیں، ہم خالی تبصرے کرتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اقبال نے کہا۔ تو انشاءاللہ محنت کے لیے تیار ہو جاؤ، دن کو دن سمجھو نہ رات کو رات سمجھو، اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ صحابہ 40 سال کے بعد دنیا کے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اب بولتے تھے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب شام کا سورج ڈھلنے والا زندگی کا، اب اپنے اللہ کے لیے کچھ کر کے جاؤ خدا کے واسطے، ورنہ اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔